بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے عقائد کا درس جاری ہے، اور امام شرنگ العلی کے متعلق ہم کچھ سے پہلے عرض کیے تھے، اور کچھ علم حاصل ہونے کے ذرائع پر بھی ہم گفتگو کیے تھے۔ تو میں آج یہ انشاءاللہ جو کتاب ہماری ہے وہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے مقدمہ ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہے امام شرنگ العلی کا، یہ تو مترجم ہے انگریزی میں، تو یہ کتاب آپ حضرات، اس سے پہلے بھی ہم بتائے تھے کہ یہ کتاب آپ حضرات کو یہ خرید بھی سکتے ہیں، اس کا پی ڈی ایف بھی موجود ہے، اگر آپ آن لائن سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گا۔ کتاب اگر آپ خرید سکتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا، تاکہ جو حضرات جو علماء یہ کام کر رہے ہیں ان کو مزید اس سے تقویت ملے گی۔ تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جب کبھی بھی کتب پڑھتے ہیں تو ہم اگرچہ کہ پی ڈی ایف موجود ہو، اگر ہم کتاب کو خرید سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم کتاب خریدیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں انگریزی پڑھ دیتا ہوں، عربی تو ہمارے پاس موجود ہے، عربی کا یہ عربی کتاب ہے، میں انگریزی ہی پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ امام شنواری ایک مقدمہ ہوتا ہے ہر کتاب کا، اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ ہم یہ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں، کیا غرض و غایت ہے ہماری اس کے پیچھے، کیا پرپس ہے، کیا آبجیکٹیو ہے ہمارا، کیا ہدف ہے، کیا گول ہے۔ تو اس میں وہ مختصراً مصنفین عرض کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں انٹروڈکشن۔ In the name of Allah, the most merciful, the most gracious۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے۔ All praise is for Allah, Lord of all the worlds. May His blessings and peace be upon our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and companions, all of them. To proceed, the impoverished servant Hassan Ash-Shurumbulali, may Allah subhanahu wa ta'ala constantly bless him with his everlasting grace, says۔ اب آپ فرماتے ہیں دس از اے کنڈینسڈ پرائمر، یعنی یہ متن ہے، ایک بیسک کتاب ہے۔ پرائمر یعنی جو پہلی بنیادی کتاب پڑھائی جاتی ہے کوئی بھی علم میں، اس کو ہم متن کہتے ہیں، متن عربی میں، اور یہاں پر انگریزی میں اس کا ترجمہ پرائمر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر پرائمر ہے، کنڈینسڈ پرائمر ہے، whose purpose is to explicate the beliefs of the people of the Sunnah and the community، یعنی اہل السنہ والجماعہ، as well as the basis of valid worship with regard to ritual prayer یعنی صلاح، fasting، صوم، alms giving، zakat and the greater pilgrimage Hajj۔ I have named it ascent to felicity in the sciences of theology and jurisprudence of worship، مراقِ السعادات فی علم التوحید والعبادات۔ And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who will provide success and ease in its completion out of his pure generosity۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، کیا غرض ہے اس میں، کیا غایت ہے، کیا وجہ ہے، آبجیکٹیو کیا ہے میرا کتاب لکھنے کا۔ آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں اس میں مختصراً آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کے عقائد آپ کے سامنے میں رکھ سکوں، تفصیلی طور پر نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی فقہ بھی، فقہ میں کیا کیا ہے جس سے ہماری روزمرہ کی جو ہمارے عبادات ہیں، نماز ہے، صوم، زکوٰۃ، طہارت کے مسائل ہو، یا کوئی حج کرنا چاہتا ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، حج کے مسائل۔ اور اس کتاب کا نام میں کیا رکھا ہوں، مراقِ السعادات فی علم التوحید والعبادات، ٹھیک ہے۔ تو اسینٹ فیلسٹی اس کا نام انگریزی میں ہے۔ مراقی یعنی مرقات کی جمع ہے، مرقات یعنی سیڑھی کو کہتے ہیں، تو سیڑھیاں یعنی مرقات، مراقی کا مطلب یہاں پر آپ لے سکتے ہیں کہ سعادت یعنی اللہ، سعادہ یعنی علماء فرماتے ہیں یعنی جو جنتی ہے، تو جنت کی طرف لے جانے والی سیڑھیاں، ایک معنی یا بلندی، جنت کی طرف جانے کی بلندی۔ مرقات، مراقی کا معنی مرقات، معراج، ملتا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے، اور وہی آسان فرمانے والا ہے، فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں اہل سنت، میں اسلام کے عقائد نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد
آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں فرما رہے ہیں۔ تو اب ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا آخر مسئلہ کیا ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے تھا، لیکن اہل سنت والجماعت کیوں کہنے لگے اچانک؟ تو اس کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، اور یہ کہاں سے آخر شروع ہوئی، یہ ہمارے اوریجن کیا ہے اہل سنت والجماعت کا، اس کی اصل کیا ہے، کیا وجوہات تھے، کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے اس طرح سے ہم کو الگ الگ فرقے وجود میں آئے، اور پھر ہم اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو ان دوسرے فرقوں سے اپنے آپ کو ہم الگ بتاتے ہیں، ہماری ایک الگ شناخت ہے، یہ کیا وجہ ہے، کیا وجوہات تھے۔ تو انشاءاللہ میں یہاں پر آپ کو ہم بورڈ پر تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں لکھنے کی۔ تو ہم اس سے پہلے درس میں پڑھے تھے کہ کچھ ہوتے ہیں عقلی، ظنی اور قطعی۔ قطعی کی بارے میں ہم پڑھے تھے کہ قطعی کیا ہے اور ظنی کیا ہے۔ تو ظنی قطعی کیا ہے؟ وہ چیز جو 100% سرٹینٹی، ڈیفینٹ، ٹھیک ہے، کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ ظنی کیا ہے؟ لیس دین 100%، یہ 99% بھی ہو سکتا ہے، اس میں یقین اور بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن 100% یقین نہیں ہے۔ تو یہاں پر بات پروبیبلسٹک ہے، بات یقینی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس میں شائبہ ہے کہ مجھے مکمل یقین نہیں آ رہا۔ یہ ہم پڑھے تھے، علم حاصل کیسے ہوتا ہے اس کے ذرائع ہم دیکھے تھے۔ تو اب عقیدے کے علماء فرماتے ہیں کہ ہم جب ہمارے دین کی جو بنیاد ہے ہمارا ایمان ہے، تو ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ تو عقائد کے باب میں ہمارے عقائد جس کی وجہ سے ہم نجات پانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، ایک مسلمان بندہ اگرچہ کہ گنہگار ہو، آگے جا کر وہ آخر میں جہنم میں اگر اس کو ڈالا جائے بھی، آخرکار اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے پھر اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، تو اس کو نجات مل جاتی ہے آخرکار۔ کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا معاملہ۔ تو ہم اگر نجات ہم کو چاہیے، ہم مسلمان ہیں، تو ہماری نجات کے جو عقائد ہیں، بنیادی عقائد مسلمان ہونے کے، وہ عقائد ہونا چاہیے مبنی کس پر؟ قطعیات پر، ظنیات پر نہیں، قطعی ہونا چاہیے، یقینی بات ہونی چاہیے۔ ہم دیکھے تھے قطعی دلالت کے لحاظ سے اور ثبوت کے لحاظ سے بھی، ہم ٹرانسمیشن کے لحاظ سے جو کوئی چیز پہنچی ہے تو وہ مکمل صحیح طور پر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، کیسے پہچاننا ہے، وہ سب ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے عقائد جو ہیں بنیادی نجات، یعنی ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو، سیلویشن، ہم نجات پانے کے لیے آخرت میں ہم کو کیا چاہیے؟ قطعی، یقینی، ڈیفینٹ، ڈیسیسو، ڈیفینٹ علم ہونا چاہیے، ایسے عقائد ہونا چاہیے جس پر یقینی علم ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی ظنی علم نہ ہو۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں ہاں اگرچہ آپ ظنی عقائد کو بھی شمار کر سکتے ہیں، جیسے ہم دیکھے تھے کہ ایک حدیث ہوتی ہے متواتر بھی ہو سکتی ہے، یعنی ماس ٹرانسمیشن، یہ جو ہے آپ کو کیا علم دیتی ہے، کس قسم کا علم ملتا ہے؟ اس سے یقینی علم ملتا ہے۔ ویسے ہی ہم دیکھے تھے کچھ ایسے بھی احادیث ہو سکتے ہیں جو آحاد ہیں۔ قرآن سارا کا سارا متواتر ہے، تو یہ قطعی ہے، سرٹین 100% یقینی بات ہے کہ وہی قرآن ہے۔ متواتر حدیث بھی ہے، متواتر معنوی طور پر بھی ہوتے ہیں، متواتر وہ لفظی بھی ہوتے ہیں، ایگزیکٹ ورڈز بھی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اکثر وہ متواتر بالمعنی ہوا کرتے ہیں، یعنی معنوی طور پر ہم کو بات پہنچی ہے، الگ الگ الفاظ سے پہنچی ہوگی لیکن بات متواتر ہے، معنی متواتر ہے۔ تو اب احاد بھی ہم دیکھے تھے، کچھ احادیث احاد ہیں۔ اب یہ احادیث جو ہے وہ ظنی ہے، تو ہم دیکھے تھے کہ ایک شخص ہے وہ دوسرے شخص کو بولا، دو شخص، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات، دو شخص یا چلیے تین شخص ہوں گے، پھر آگے ایک شخص تھا، پھر دو شخص تھے، تو یہ جو ہے یہ متواتر نہیں ہے، یہاں پر آپ کو یقینی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ سارے کے سارے بہت ذہین ہو گئے، حافظہ بھی بہت ان کا مضبوط ہوگا، لیکن بات کیا ہے، اگر حدیث صحیح بھی ہم کہہ دیں، محدثین اگر اس کو صحیح بھی کہہ دیں، چونکہ یہ متواتر کے درجے پر نہیں پہنچی، تو وہ صحیح ہونے کے باوجود اس میں احتمال ہے صحیح ہو کے حسن ہو، حسن بھی کہتے ہیں، محدثین کے پاس صحیح فرسٹ لیول ہے، سیکنڈ لیول حسن ہے، تو محدثین اگر یہ حکم بھی لگا دیں حدیث کے اوپر، پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کسی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک ممکن ہے، احتمال ہے، پاسبلٹی ہے ابھی بھی۔ اسی لیے
یہ احاد میں آئے گی، ظنی علم ملے گا اس سے۔ اکثر احادیث جو ہے 99% احادیث آپ کے احاد ہی ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہم ابھی جیسے ہم عرض کیا تھا کہ قطعی سے ہی ہم عقیدہ کے علم لیں گے، تو کیا ہم ایسے احادیث جو 99% 99% احادیث ہمارے احاد ہیں، تو کیا ہم ان احادیث کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان احادیث کو لیکن ہم بنیادی عقیدے کا ان کو وہ مرکزیت نہیں دے سکتے، آپ ان کو وہ اہمیت بنیادی عقائد کے لیے آحاد کو نہیں دے سکتے۔ یا تو آپ قرآن کو دیں گے، وہ بھی قرآن میں وہ محکم ہونا چاہیے، متشابہ نہیں ہونا چاہیے، اور متواتر احادیث جن میں محکم الفاظ ہیں۔ تو اگر کوئی آحاد کو بھی اگر آپ کو قبول کرنا ہے تو کیا کریں، کیا دیکھیں گے ہم؟ آحاد کے احادیث کو اگر آپ کو قبول کرنا ہے تو آپ پرائمریلی بذاتی ہی انہرنٹلی ان اٹ سیلف اس کو آپ عقیدے کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے۔ ہاں اگر یہ ایسی حدیث ہے جو متواتر قرآن کے خلاف نہ جاتی ہو، ٹھیک ہے، اور کہ قرآن صراحہ متواتر ہے اور اس کے محکمات کے خلاف نہ جاتی ہو، اور متواتر حدیث کے خلاف نہ جاتی ہو، نہیں جانا، اس کے خلاف نہیں جانا، اور عقل کے خلاف نہ جاتی ہو، انٹلیکٹ عقل کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور آحاد قرآن کے خلاف نہیں جانا چاہیے، متواتر حدیث کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور عقل کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور اس میں کوئی ڈیفیکٹس نہ ہو۔ یہ محدثین کی فیلڈ ہے، یعنی اس کو علت کہتے ہیں، علتیں نہ ہو، عدم العلہ، اور یہ irregular نہ ہو، یا یہ anomalous نہ ہو، irregular نہیں ہونا چاہیے irregular، یعنی اس کو شاذ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو anomalous بھی بول سکتے ہیں آپ انگریزی میں۔ یہ 5 شرائط ہیں۔ اگر کوئی حدیث آحاد کی بذاتی ہی آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے ایز اے دلیل عقائد کے باب میں، تو وہ قرآن کے خلاف نہیں جانا چاہیے، متواتر حدیث کے خلاف نہیں جانا چاہیے، عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں علتیں نہیں پائی جانا چاہیے، نہ ہی اس میں کوئی شذوذ پائے جانا چاہیے۔ اگر یہ 5 شرائط قبول ہو جائیں تب جا کر اس کو آپ عقیدے کے باب میں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے بذاتی ہی آحاد احادیث، کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں آپ کی نجات کے لیے سب کچھ موجود ہے، قرآن کافی ہے۔ ہاں جو احادیث ہیں، احادیث اس کے قرآن کے ایکسپلینیشن کے لیے ہیں، اس کے بیان کے لیے ہیں، اور وضاحت کے لیے ہیں، کلیئرٹی کے لیے۔ میرے خیال سے یہ بات ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم جب عقائد پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس قطعی عقیدے کی بنیاد ہماری کیا ہونا چاہیے؟ قطعیات پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ظنیات پر نہیں ہے بنیاد۔ ظنیات پر ہوگی تو پھر ہماری بنیاد کھوکھلی کہلائے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب اہل سنت والجماعت کا ذکر فرمائے امام شرم بلالی، سے پہلے کئی علماء بھی فرما چکے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔ ہم کتابیں بھی پورے ذکر کیے آپ کے سامنے، اشاعرہ، ماتریدیہ، حنابلہ، کہ یہ کتابیں ہیں، یہ ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت آخر ہمارا نام کیوں ہے؟ یہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھائی ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلم کہا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، پھر ہم اہل سنت والجماعت کیوں؟ یہ الگ سے شناخت کیوں؟ تو اس کے لیے بات سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کب ہوا؟ یہ سمجھے آپ 13 سال مکے کے، 10 سال مدینہ منورہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا مدینہ منورہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں پر حضرت ابوبکر، تو آپ یہاں پر ایسا اس طرح دیکھیں گے اس کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ کتنے سال ہیں؟ پھر آپ کی خلافت کے 2 سال ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت عمر ہیں، حضرت عمر کے کتنے سال ہیں؟ سمجھیے، اندازاً عرض کر رہا ہوں میں، اس میں علماء میں اختلافات بھی ہیں، ہم اندازاً لکھ دیتے ہیں، 10 سال ہیں۔ حضرت عثمان کے 12 سال ہیں، اور حضرت علی اور امام حسن، مولا علی اور امام مولا حسن، دونوں کے آپ یہاں پر
समझिए 6 साल लगा लिए, ठीक है, 22, 24, 26, ठीक है, टोटल 30 साल हुए, 30 साल, ठीक है। अब मैं तफसीलात में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, यहाँ पर तफसीलात कुतुब तारीख़ में उनका जिक्र है। और मैं यहाँ पर भी अर्ज़ कर दूँ आपसे एक बात, अभी हमने जैसे अर्ज़ किया था, देखिए आप, कि हमारा अक़ीदा हम कहाँ से लेंगे, हम लेंगे अक़ीदा कहाँ से लेंगे, हम अक़ायद, हमारा मबनी जो होगा, अक़ायद की बुनियाद क़त्ई होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। अगर ज़र्रा बराबर डाउट है किसी को, यानी 100% नहीं है, क़त्ई मतलब 100%, आपको 99.9% यकीन है या 99.999% यकीन है, ये अभी भी 100 नहीं हुआ। इफेक्टिवली बोल सकता कोई कि भाई टेंड्स टूवर्ड्स 100, लेकिन ये 100 नहीं है, तो ये क़त्ई नहीं होगा, ये ज़न्नी ही कहलाएगा। इतनी बारीकी है, इतनी एहतियात है उलमा अहले सुन्नत में, क्योंकि कोई चीज़ अल्लाह ताला ने वाज़ेह अगर नहीं फरमाई है हम पर, उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला उसको क़त्ई नहीं रखा है, वो हम पर ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसको बेशक कबूल करना है नहीं करना है वो बात होगी आगे, लेकिन उस पर बुनियादी अकायद हम कायम नहीं कर सकते, ये बात जहन में रखना ज़रूरी है। क़त्ई पर हमारा अक़ीदा है। तो अब हम जैसे बात कर रहे थे, यहाँ पर तारीख़ की बात हुई थी कि ये जो अब इसमें भी सहाबा के दरमियान भी कुछ मुशाजरात हुए हैं, कुछ इख्तलाफात आए हुए हैं, और बल्कि जंग भी हुई है। आप हज़रात सब बखूबी वाकिफ़ हैं क्या है क्या नहीं। तो हम अहले सुन्नत वल जमात जो है ना, हम हमारा अक़ीदा किस बुनियाद पर रखते हैं, क़त्इयात पर। तो हमारा अक़ीदा जो है, अक़ीदा किससे लेंगे आप, क़त्ई। तो अक़ीदे के कुतुब में जो भी लिखा हुआ रहेगा वो हवाई बातें नहीं रहेंगे। अक़ीदे के कुतुब में क्या लिखा होगा अहले सुन्नत की, हवाई बातें नहीं रहेंगे। कोई फलां कुछ बोल दिए, कोई फलां हिस्ट्री की किताब में कुछ लिखा हुआ था, फलां तारीख़ की किताब में कुछ लिखा हुआ था, तो वो अक़ीदे के उलमा ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते। वो कहते हैं भाई दलील लाओ तो पुख्ती दलील लाओ, क़त्ई लाओ, कि उसमें कोई ज़र्रा बराबर भी डाउट नहीं पैदा होना चाहिए। और अगर ज़न्नी भी हो तो वो फिर हमने अभी बता दिया, उस पर आप आपके बुनियादी फाउंडेशनल बिलीफ उस पर आप कायम नहीं कर सकते, बल्कि क़त्ई के एतबार से हम अभी जिक्र किया, कुरान के खिलाफ नहीं होना, मुतवातिर हदीस के खिलाफ नहीं होना, अक़ल के खिलाफ नहीं होना, उसमें इल्लत नहीं होना, उसमें शुज़ूज़ नहीं होना, तो ये फिर सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी तो क़त्इयात पर है। वैसे ही आप देखेंगे, लेकिन अब जैसा ज़न्नी है, अहादीस हैं, तो उस पर ईमान लाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन उस पर अमल करना फिर फ़र्ज हो जाएगा, यानी उसको फ़र्ज अमली कहते हैं, फिर फ़ुक़हा फरमाते हैं। तो आप देखेंगे कि फ़िक़्ह में आपको, अब यहाँ पर देखिए क़त्ई में क्या आएगा, मुतवातिर हदीस आ जाएंगे, कुरान सारा मुतवातिर है और मुतवातिर हदीस। लेकिन ज़न्नी में क्या है, ज़न्नी में आहाद है, आहाद अहादीस है, मुतवातिर जो नहीं होती वो आहाद की कैटेगरी में आती है। सॉलिटरी नरेशंस हम देखे थे इससे पहले के दर्स में। तो फ़िक़्ह में क्या कहते हैं, फ़िक़्ह के कुतुब में आपको देखेंगे कि मुतवातिर कुरान अहादीस के साथ साथ आहाद पर भी, यहाँ पर क़त्ई भी है और यहाँ पर ज़न्नी पर भी अमल होगा यहाँ पर, क्योंकि फ़िक़्ह क्या है, अमल का मैदान है। अक़ीदा क्या है, बिलीफ्स है। फ़िक़्ह में अमल का मैदान होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी तख़फ़ीफ़ है कि भाई अमल हमको करना चाहिए, अक़ीदा नहीं भी लाए तो अमल करना ज़रूरी है। अगर इस पर मिसाल के तौर पर आपको मैं अर्ज़ करूँ आपके सामने, हाँ, फ़िक़्ह में हम कहते हैं 1/4 ऑफ द हेड, सर का मसा करना अहनाफ के पास ये क्या है, फ़र्ज है। कुरान में क्या लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है खाली, सर का मसा करो, वमसहू बिरूसिकुम, तो कुरान में लिखा हुआ है कि सर का मसा करो। तो अब ये जो है कुरान में तो ये क़त्ई बात है कि भाई सर का तो मसा करना है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% यकीनी बात है, क़त्ई है, क़त्ई। लेकिन ये जो 1/4 हिस्सा का मसा करना है, ये कहाँ से लेकर आए, ये ज़न्नी है, ये हदीस से लेकर आए। तो ये जो है 100% यकीनी बात नहीं है, ये उससे कम है। तो लेकिन इस पे अमल करना फ़र्ज है। क्यों है फ़र्ज, ये फ़र्ज, इस पे ईमान लाना फ़र्ज नहीं है, इस पे अमल करना फ़र्ज है। अगर कोई इसका इनकार किया तो फिर काफिर होने का अंदेशा है। कोई ये 1/4 तक अगर इनकार किया तो जरूरी नहीं है कि वो काफिर हो, क्योंकि शाफ़ी के पास कुछ और हुक्म है, मालिकिया के पास कुछ और हुक्म है,
ٹھیک ہے. تو یہ الگ الگ احکام یہ ظنی احادیث کی وجہ سے آئے ہیں، لہٰذا اس پر ایمان لانا فرض نہیں ہے. ہاں آپ حنفی ہیں تو آپ کو عمل کرنا ضروری ہے کہ بھائی 1/4 حصہ مجھے کم سے کم اپنے سر کا مسح کرنا ہوگا وضو کے دوران. ٹھیک ہے، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی واضح ہو گئی ہوگی. ویسے ہی فقہ میں عمل کا میدان ہونے کی وجہ سے وہاں پر آحاد کو بھی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فی نفسی ہی آحاد کو بھی لیا جا سکتا ہے متواتر کے علاوہ. یہاں پر ویسا نہیں ہے عقیدے میں. پھر آتی ہے آپ کے اور کتب، اگر آپ آئیں اور تھوڑا سا نیچے جائیں تو آپ کے پھر فقہ میں فقہ کا میدان ہو گیا. آپ لے سکتے ہیں سیرت. ٹھیک ہے، سیرت مبارکہ میں دیکھیے آپ، اس سے پہلے سیرت سے پہلے فضائل اعمال لے لیں گے جو ہم نفل عبادات کرتے ہیں. تو فضائل اعمال میں کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیے آحاد میں صرف صحیح حدیث لیں گے فقہ میں، اور حسن. ضعیف بہت کم لیتے ہیں، لینے والے بہت کم ہیں، لیکن لیتے والے ہیں کچھ فقہا، اکثر نہیں لیتے. اکثر آپ کو یہاں پر کیونکہ فقہ ہے اور ہم کو عمل کرنا ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، تو یہاں پر حدیث صحیح ہونا چاہیے. اگرچہ کہ متواتر نہ بھی ہو کوئی بات نہیں ہے، صحیح یا حسن کے درجے پر تو ہونا چاہیے. اب وہ صحیح حسن کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اصول حدیث پڑھنا پڑتا ہے انشاءاللہ وہ سمجھنے کے لیے. فی الحال ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، ہم عقیدہ پڑھیں. فضائل اعمال کے باب میں آپ دیکھیں گے، فضائل اعمال میں فقہا متواتر حدیث سے بھی اگر کوئی ثابت ہے عمل کیسا کرنے سے ثواب ہے، یا آحاد سے بھی ظنیات میں صحیح حدیث سے حسن حدیث سے بھی ثابت ہے تو ایکسیپٹ کریں گے بے شک. ساتھ ہی ساتھ ضعیف حدیث کا بھی دخل ہوگا کہ ضعیف حدیث، اس کے بھی شرائط ہیں، الگ الگ شرائط ہیں کہ وہ اصول الدین کے خلاف نہ ہونا چاہیے، اور اس کو آپ سنت نہیں سمجھنا چاہیے. تو اس میں تفصیل ہے، تو اوپر سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضعیف حدیث، اور اس کو تو ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے فضائل اعمال شرائط کے ساتھ، کہ کوئی چیز پر ثواب ہے تو انشاءاللہ آپ عمل کر سکتے ہیں، صحیح حدیث ہو کہ حسن ہو کہ ضعیف ہو. یہ ضعیف حدیث کا کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس کو فضائل اعمال میں شمار کیا جا رہا ہے. فقہ میں بھی ضعیف حدیث کو اکثر نہیں لیا جاتا. تو یہ ہو گیا عقیدہ، یہ ہو گیا فقہ، اور یہ ہو گیا فضائل اعمال. پھر ہم دیکھیں آگے، اب آپ سیرت مبارکہ لے لیجئے. سیرت مبارکہ میں علماء جو کتب لکھے ہیں، اب چونکہ سیرت مبارکہ میں آپ یہ راویاں ایسے تھے، وہ نریشن ویسا تھا، وہ ایسی تھی روایت درست نہیں تھی، وہ تھا یہ تھا، یہ سب چیزیں آپ زیادہ باریکیوں میں جائیں گے تو آپ اکثر سیرت مبارکہ، کیونکہ جب تقریباً جو صحابہ تھے جن سے بھی مرویات ہیں وہ سب کے سب اسلام ابھی لائے نہیں تھے، وہ اسلام قبول کیے ہی نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بعثت ہی نہیں ہوئی تھی. تو اس کی وجہ سے یہاں پر اور تھوڑی تخفیف ہے، اور تھوڑا سا علماء لینینٹ ہے، تھوڑے سے سختی کم کر دیتے ہیں، چونکہ ہم اکثر روایات کو پھر ہم قبول نہیں کر سکتے. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایسے صحابی سے روایت قبول کی جائے گی جو بے شک انہوں پہلے تو اسلام تو نہیں لائے تھے وہ زمانہ میں بے شک، لیکن جب انہوں نے اس کو روایت کیا تو وہ مسلمان تھے اور ان کا حافظہ کمزور نہیں تھا، اس طرح فرماتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو تھوڑی سی تخفیف ملے گی سیرت مبارکہ میں. تو دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جیسے جیسے آپ نیچے جا رہے ہیں نا، تو آپ کو یہاں پر سب سے زیادہ سختی ہے عقیدے میں، کہ سب سے سختی عقیدے میں، کیونکہ اس پہ ہماری نجات ہے. جس چیز پر نجات ہے، ہماری سیلویشن ہے ہمارا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے علماء. وہاں پر سب سے زیادہ ٹائٹ شروط لگا رہے ہیں، شرائط سب سے سخت شرائط یہیں پر لگا رہے ہیں. پھر فقہ میں تھوڑا عمل کا میدان ہے، حلال حرام کی بات ہے، نجات کی بات نہیں ہے، لیکن ثواب گناہ کا معاملہ ہے. تو یہاں پر تھوڑی تخفیف ہے کہ وہاں پر متواتر کے ساتھ ساتھ آحاد کا بھی استعمال کیا جا رہا. پھر فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کا استعمال کیا جا رہا. سیرت میں تھوڑا سا اور تخفیف ہے. پھر آخر میں آپ آئیں گے تو تاریخ کی کتب، تاریخ کے کتب ہیں، ہسٹری بکس آف ہسٹری، یہ بھی ہے ہماری لٹریچر میں، اسلامک لٹریچر میں. اب تاریخ کے کتب جو ہیں اس میں ہر چیز لکھی جاتی ہے، اس میں بلکہ اس میں ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، متواتر ہے، سب ہے، بلکہ اس میں موضوع بھی ہے. موضوع کیا مطلب؟ فیبریکیٹڈ، کہ گھڑے ہوئے باتیں بھی لکھے ہوئے ہیں اس میں. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے اب تاریخ میں کیوں گھڑے ہوئے باتیں لکھے؟ آپ سوچیں گے نہیں علماء کیوں لکھے گھڑے ہوئے باتیں؟ نہیں، اس لیے لکھے تاکہ
ہم یہاں پر ہمارا کام ہسٹری میں کیا کیا ہوا ہم سب جمع کرنا چاہ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وی جسٹ وانٹ ٹو نو ہسٹری. تو ہسٹری بک میں ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ درست رہو، صحیح رہو. ٹھیک ہے، ہسٹری از ہسٹری، یو ادھر ریلائی آن اٹ اور یو ڈونٹ. تو حدیث کے کتب میں آپ دیکھیں گے فقہ ہے، فقہ جو ہے یہاں پر آپ چاہے تو لا سکتے ہیں، کتب حدیث کو بھی آپ فقہ میں جوڑ سکتے کہ حدیث کے کتب میں علماء فقہا کوشش کیے ہیں کہ خیر کچھ فقہا صرف حدیث جمع کرنے میں تھے، کچھ محدثین شروع میں، تو وہ حضرات کا زیادہ صحیح اور ضعیف پر ان کی توجہ نہیں تھی، لیکن بعد کے پھر محدثین نے یہ کوشش کی کہ بالکل صرف اور صرف صحیح اور حسن احادیث ہی جمع کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یہاں فقہ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں حدیث کے کتب کو. لیکن ہسٹری کتابوں میں ہر چیز ہے، کوئی بھی کچھ بھی بولا لکھ لو. وی جسٹ وانٹ ٹو پریزرو ہسٹری. اب وہ صحیح ہے غلط ہے وہ دیکھیں گے، بات کی بات بول کے علماء کیا کیے، ہم ہر چیز کو ہم محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم جو بھی سننے میں آیا سب لکھ دیے، کوئی اس میں تحقیق نہیں کرے. تو تاریخ کتب میں کچھ بھی لکھا ہوا رہتا، جھوٹ بھی لکھا ہوا رہتا، سچ بھی لکھا ہوا رہتا، آپ فرق نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ دیکھیے سب سے اسٹرانگ یہاں پر ہے قطعی بات، پھر کمی ہو رہی، پھر کمی ہو رہی، یعنی بات ظنی ہو رہی، پھر یہاں پہ قطعی سے ظنی ہوئی، پھر اور ظنی ہو رہی، پھر اور ظنی ہو رہی، بلکہ یہاں پر پھر بات بالکل انکلیئر ہو جا رہی. تو ہم عقیدے کا بیس قطعی پر رکھتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کتب عقیدہ سے عقیدہ لیں گے، نہ کہ تاریخ سے. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. اکثر غلطی کیا ہوتی ہے لوگوں سے، وہ پہلے تاریخ کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہسٹری پڑھ لیتے ہیں. ہسٹری ایسی چیز ہے جو ثابت نہیں بھی ہو سکتی، ہو بھی سکتی، یو ڈونٹ نو، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو آپ کا کام ہے کہ تاریخ پڑھ کر عقیدے نہیں بنانا ہے، بلکہ عقیدہ پڑھ کر عقیدہ بناتے ہیں. تاریخ پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کو ہم پرکھیں گے عقیدے کی بنا پر، عقیدے سے، کیونکہ یہاں پر شرائط ٹائٹ ہے، بہت قطعی بات ہے یہاں پر. اگر یہ بات سے میل کھا رہی تاریخ تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم تاریخ کو رد کر دیں گے. وی ول اس کو بالکل ہم بازو کر دیں گے، تاریخ کو ہم اس کو ریفیوٹ کر دیں گے، ہم اس کو اگنور کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کا انکار کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر عقیدے سے ٹکرا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات میں یہاں پر لکھ دیا، یہ بات بہت اہم ہے، ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. اب میں کچھ باتیں عرض کروں گا، وہ باتیں آپ کو اکثر عقیدہ کتب میں کچھ ملیں گے، کچھ آپ کو حدیث میں ملیں گے، کچھ آپ کو تاریخ میں. اکثر آپ کو یہ باتیں تاریخ میں ملیں گے. میں بارہا عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں آپ کو اب تاریخ میں لکھا ہوا ہے. یہ اب ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا درس لمبا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ اہم باتیں ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ضروری ہے سمجھنے کے لیے اہل سنت کا وجود کیسے آیا، وجود میں کیسا ہے اہل سنت. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی. اب یہ واقعہ کیسا ہوا، کیا ہوا، وہ آپ حضرات اکثر حضرات واقف ہیں کہ کیا حالات بنے تھے. میں زیادہ تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، بس یہ عرض کروں گا کہ جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں وہ کتب تاریخ میں ملتے ہیں اکثر. کچھ احادیث میں ملیں گے آپ کو، بے شک کچھ اسنیپ شاٹس ملیں گے، اسکرین شاٹس ملیں گے. آپ کو مکمل طور پر پوری ساری کی ساری کہانی آپ کو کوئی مستند کتاب میں نہیں ملے گی، تاریخ کے کتب میں ملے گی، ہسٹری بکس میں ملے گی. جو کہ ہسٹری بکس میں کچھ چیزیں اپنے آپ سے کوئی داخل بھی کر سکتا ہے، کچھ اس میں فورجریز، فیبریکیشنز بھی ہو سکتے ہیں، موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی گھڑ کے بھی لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اگرچہ کہ وہ سنی کتاب ہی کیوں نہ ہو، سنی، ابھی ہمیں عرض کرا، سنی مؤرخین، سنی ہسٹورینز کی یہ غرض و غایت تھی ہسٹری بکس لکھنے میں کہ ہم جو کچھ بھی ملا ہم لکھ لیں گے، بعد میں دیکھیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بعد میں آنے والے حضرات اس کی امتیاز کر سکتے، تمیز کر سکتے. تو حضرت ابو بکر ان کو 2 سال اوپر سے اختلاف ہے، اب 2.5 بھی بولنے والے ہیں، 2.5 سال، 2.25 سال، جو بھی ہو، 2 سال لگا لیجئے، 10 سال، 12 سال، 6 سال. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے آپ کو چنا گیا تھا. تفصیلات آپ حضرات میں بھی عرض نہیں کروں گا، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ سب عرض کرنے کا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال آپ رہے، آپ کو ایک یعنی مہاجرین اور انصار مل کر ہی آپ کو خلیفہ مقرر فرمائے. پھر آپ نے حضرت عمر کو اپنا نامزد جانشین فرمایا، آپ نے مقرر فرمایا حضرت عمر کو. پھر حضرت عمر کو سب نے بیعت بھی کی. آپ کے بیعت کرنے کے بعد پھر حضرت عمر 10 سال رہے. پھر 10 سال رہے آپ، پھر آپ نے ایک شورا بنائی، ایک کاؤنسل بنائی. آپ نے جس طرح حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا اس طرح آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ایک شورا بنائی. آپ کو بلکہ یہ پہلی بار تھا کہ ایک خلیفہ کو کسی نے آ کر اساسینیٹ کیا. حضرت عمر پہلے خلیفہ ہیں جس کا اساسینیشن ہوا. حضرت عمر ایک نیچرل آپ کو موت آئی، لیکن حضرت آپ کا وصال ہوا. حضرت عمر لیکن اساسینیشن ہوا، آپ کو آ کے قتل کیا گیا.
تو اب وہ اللہ عالم کیا تھی غرض و غایت، وہ بالکل مبہم بات ہے، ایک اٹس مسٹری. تو حضرت عمر نے جب آپ کا آخری وقت آ گیا تھا، آپ نے ایک شورا کہتے ہیں، شورا یعنی کاؤنسل، ایک کاؤنسل بنایا آپ نے. تو بچے ہوئے جو حضرت عشرہ مبشرہ تھے، حضرت عثمان تھے، اس میں حضرت علی تھے، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت سعید بن تھے، حضرت سعید بن زید بھی تھے، لیکن حضرت عمر کے چونکہ آپ بہنوئی ہوتے ہیں، تو حضرت عمر نے آپ کو اس میں شورا میں شامل نہیں فرمایا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے گھر والے ہیں تو پھر نہیں بن سکتے آپ. تو یہ 6 حضرات تھے، میں لکھ دیتا ہوں: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت، یہ عشرہ مبشرہ بچے ہوئے جو تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو آپ نہیں تھے، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو ہی بنا دیتے، کہا جاتا ہے ایسا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت سعد بن ابی وقاص. ٹھیک. اور آپ نے فرمایا بھائی یہ آپ حضرات 6 حضرات میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں حکم کہ آپ اپنے آپ میں سے آپ کسی ایک کو خلیفہ چن لیجئے. آپ کو میں 3 دن کا وقت دیتا ہوں، 3 دن کے اندر آپ خلیفہ چن لینا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا باہر کسی کو ٹھہرا کر کہ اگر یہ حضرات میں سے یہ 6 کے 6 اگر یہ، اب یہ سب تاریخ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ پکی بات نہیں ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے میں عرض کر رہا ہوں، صرف ہمارے کو ایک پکچر ملنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اہل سنت بنے کیسے. تو ہسٹری میں لکھا ہوا ہے اگر یہ 6 کے 6 حضرات اگر یہ کوئی ایک فیصلے پر یہ نہیں آ سکے 3 دن میں، تو پھر سارے کے ساروں کو ختم کر دو. یہ بھی آپ نے فرمایا، ایسا لکھا ہوا ہے کتب تاریخ میں، کیونکہ اتنی اہم چیز ہے، خلیفہ ہونا، ایک لیڈر ہونا بہت اہم ہے اسلام میں. ہم پڑھیں گے عقیدے میں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ایک لیڈر ہونا ضروری کیوں ہے، پولیٹیکل لیڈر. آج ہم دیکھ رہے ہیں آج مسائل پیش آ رہے ہیں امت کو، کیونکہ ہمارا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا، تو حضرت عثمان اور حضرت علی کے بیچ میں پھر وہ ٹائی ہو گیا، دونوں برابر ووٹس ہوئے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک کائنڈ آف سمجھیے آپ حکم بنے، ماڈریٹر بن کر. آپ نے ایسا لکھا ہوا ہے کتب میں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان سے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کہ حضرت علی کیا آپ قرآن، سنت اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی سنت پر عمل کریں گے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں کروں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے. یعنی قرآن سنت پر عمل کروں گا میں بے شک، لیکن پھر میری بھی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، میری بھی اپنی خود کی رائے ہے، کیونکہ میں بھی عالم ہوں، مجتہد ہے مولا علی، حضرت ابوبکر بھی مجتہد ہیں. اب مجتہد کیا ہوتا ہے ہم آگے کبھی عرض کریں گے. یعنی خود اپنے آپ میں قرآن سنت سے احکام کو استنباط کرنے کی اگر صلاحیت کسی کے پاس ہوتی ہے اپنے آپ بغیر کسی پہ ڈیپینڈ ہوئے، اس کو ہم کہیں گے مجتہد. ٹھیک ہے، یہ ایک اصطلاح ہے. تو حضرت ابوبکر بھی مجتہد ہیں، آپ کو کسی اور پر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے قرآن و سنت سے احکام استنباط کرنے کے لیے، ڈیرائیو کرنے کے لیے، رولنگز ڈیرائیو کرنے کے لیے آپ کو کسی اور پر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے حضرت عمر بھی خود اپنے آپ میں مجتہد ہیں. حضرت علی نے یہی فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے آپ دونوں پر ڈیپینڈ ہونے کی، میں اپنے آپ اپنی اجتہاد کروں گا. حضرت ابراہیم نے آپ سے پوچھا حضرت عثمان سے کہ بھائی کیا آپ قرآن سنت اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی سنت پر عمل کریں گے؟ آپ نے فرمایا جی میں کروں گا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو خلیفہ بنا دیتا ہوں تیسرا. تو ایسا اس طرح حضرت عثمان کی آپ خلیفہ بن گئے، آپ کی خلافت قائم ہو گئی، اور پھر سب نے بیعت کر لیا، تمام صحابہ نے بیعت فرما دیا. اب حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ فتنے فسادات ہوئے، اور میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے، وقت ہوتا میں بالکل جاتا. ہمارے طحاویہ کے دروس میں ان کی تفصیلات میں جا چکا ہوں، تو جو حضرات چاہتے ہیں وہاں پر دیکھنا وہ جا سکتے ہیں. تو حضرت عثمان کو پھر آپ چونکہ نرم دل تھے، تو آپ اموی ہیں، آپ اموی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کیا کیے، نرم دل تھے، اور آپ اپنے عزیز و اقارب کو آپ سمجھے کہ میرے بھائی ہیں اور وہ لائق ہیں، وہ کچھ کام کر سکتے ہیں. تو آپ نے انہیں گورنرز بنایا، کچھ آپ کے اموی بھائیوں کو، آپ کے قبیلے والوں کو. لیکن وہ آپ کی نرم دلی جو تھی، آپ اللہ والے تھے، نرم دل تھے، تو
اس کا پھر فائدہ اٹھایا گیا اور غلط کام بھی ہوئے، جس کی وجہ سے لوگ حضرت عثمان کے خلاف بھی ہو گئے تھے کہ آپ کس لوگوں کو آپ گورنر بنا رہے ہیں، امیر بنا رہے ہیں۔ تو ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں عرض کر دیتا ہوں واقعہ اختصاراً، کہ کچھ حضرات آئے مصر سے کہ بھائی وہ گورنر وہاں پر درست نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے پاس وہ حضرات آئے، ایک ٹولہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ فلاں وہ درست نہیں ہے گورنر، وہ بالکل فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم میں سے کون ہے لائق، میں اس کو بنا دیتا ہوں۔ تو آپ نے پھر ان کو بنا دیا، ان میں سے ایک کو، اور پھر آپ نے اپنے اسٹیل سیم، آپ نے جو آپ کی رائل جو سیل تھا وہ لگا دیا، خط پر لکھا، سگنیچر کر دی، اور کر کے آپ نے فرمایا لے کے جاؤ، اس کو دے دو، اس کو کہو کہ تو وہ معزول ہو چکا ہے، اب آپ نیا خلیفہ اب آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے انہیں دے دیا، وہ حضرات خوش ہو گئے، وہ واپس جانے لگے۔ تو رستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور کوئی ایکسپریس میل آ رہا ہے، گھوڑے پر گھوڑ سوار ہے، وہ تیز تیز جا رہا ہے، ہمارے سے تیز۔ تو کون ہے بھائی، پکڑ لیا اس کو، بھائی کون ہے بھائی، آپ اتنی تیز جا رہے ہیں مدینے سے؟ تو وہ بھی مصر کو جا رہا ہے۔ تو حضرت انہوں نے، وہ جو گھوڑ سوار تھا اس نے کہا جی میں خلیفہ کو خط دینے جا رہا ہوں۔ اچھا اچھا، خلیفہ تو یہاں ہے ہمارے پاس ہے، خلیفہ ابھی بنے، خلیفہ معافی چاہتا ہوں، امیر، گورنر تو یہاں ہے ہمارے پاس، نیا گورنر ابھی بنے ہیں۔ اچھا آپ گورنر ہیں، لیجیے، بلکہ خط دے دیے وہ جو گھوڑ سوار تھے۔ ایکسپریس میل، وہ زمانے کا ایکسپریس میل تھا وہ، تو اس پہ لکھا ہوا ہے وہ خط پہ کہ بھائی کچھ حضرات آ رہے ہیں آپ کے پاس، وہ حضرات کو ان میں سے وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ان میں سے ایک امیر ہے، گورنر بننے والا ہے، وہ جیسے ہی تمہارے پاس آئے تو تم گورنر نہیں بننا، وہ جو میں پہلا خط لکھا ہوں وہ منسوخ کر دیا ہوں، تم یہ جو دوسرا خط ہے اسی کو، اس پر اعتبار کرنا، اور وہ جیسے ہی وہ حضرات آئے تمہارے پاس تم ان کو ختم کر دینا، اور تم اپنے آپ گورنر باقی رہنا، امیر تم باقی رہنا، تم معزول اپنے آپ کو نہیں کرنا۔ تو اب یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی ہوئی، ابھی تو خلیفہ حضرت عثمان نے ہم کو یہ خط دیا تھا کہ ہم بن گئے ہیں، اب یہاں دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے، اور وہی سگنیچر، وہی اسٹیمپ ہے خلیفہ کی۔ تو بڑی تشویش ہوئی ان لوگوں کو، واپس چلے، چلو واپس چلو مدینے کو چلو، یہ کیا ہے پوچھے حضرت عثمان سے۔ حضرت عثمان نے فرمایا پہلا خط جو میں آپ کو دیا وہ بالکل میں ہی دیا، دوسرا خط اس میں میری ہینڈ رائٹنگ بھی میری ہے، خط بھی میرا ہے، اس پہ سٹیمپ بھی میرا ہے، لیکن واللہ اللہ کی قسم میں نہیں لکھا دوسرا خط۔ تو پھر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ کا جو داماد ہے وہ مروان بن حکم نامی، اس نے لکھا تھا یہ۔ تو تھوڑا کنٹروورشل شخصیت ہے، یہ متنازعہ شخصیت ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مروان کو دے دو، ہم کو دے دو مروان کو۔ جو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں میں نہیں دیتا، مروان داماد ہے میرا، میں ایسا کیسے دے دوں؟ اور یعنی بات وہ پھر طول پکڑنے لگی حضرت، وہ بات اب قبول، یعنی بات مروان کے متعلق بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں بھائی یہ بات ابھی ثابت نہیں ہوئی کہ اسی نے کیا ہے، وہ تو بے شک بات کا انکار کر رہا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں ایسا کیسے دے دوں میں کسی کو بھی۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے آپ کو خلافت سے اپنے آپ کو آپ معزول کر لیجیے، آپ خلافت کو بازو کر دیجیے، اپنے آپ کو آپ خلیفہ نہیں ہوں کہہ دیجیے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، یہ خلافت تو مجھے عطا کی گئی ہے، یہ خلافت ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ خلافت راشدہ ہے، سرکار کے خلیفہ ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، میں اس سے اپنے آپ کو جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا میں اس کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ تو آپ نے اس طرح فرمایا، تو پھر وہ کیا ہوا، وہ حضرات آپ کے گھر کے احاطے میں لے لیے، کہتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی ہو، آپ کو بالکل پانی بھی نہیں دے رہے تھے، حضرت علی پانی بجھائے، یہ بھی سننے میں آتا کہ حضرت علی پھر ایک پانی لے کر آیا، تو پھر وہ حضرت علی کے رعب و دبدبے کی وجہ سے وہ حضرات پھر روک نہ پائے، تو حضرت علی پھر پانی بجھائے گھر میں۔ یہ سب چیزیں واقع امام حسن امام حسین کو مولا علی نے وہاں پر کھڑا کر دیا تھا گارڈنگ کرنے کے واسطے دربان کی طرح۔ تو پھر آخرکار کیا ہوا، وہ پھر مسئلہ طول پکڑ لیا، اور گرما گرمی میں حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا وہ حضرات نے۔ تو یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو عمر کا واقعہ بالکل مبہم ہے، مسٹری ہے، کیوں ہوا کیا ہوا، لیکن یہاں پر بات بہت صاف واضح ہے کہ کچھ مسائل پیش آ رہے تھے، پولیٹیکل مسائل، جس کی وجہ سے حضرت عثمان، اور کون تھے وہ بھی معلوم ہو۔ یہاں پر کون تھا، کیونکہ حضرت عمر کو جیسے ہی اس نے مارا، اس کو شخص کو جب ہی مار دیا گیا تو معلوم بھی نہیں ہوا کہ وہ کیوں مارا، کیا غرض تھی۔ یہاں پر
وہ حضرات کون تھے، کچھ حضرات کے نام معلوم ہیں، کچھ حضرات کے نام معلوم نہیں ہیں، تو لیکن یہاں پر واضح ہے کہ کیوں ہوا ایسا۔ پھر حضرت علی کی خلافت، حضرت علی پہلے تو آپ خلیفہ بننا چاہ رہے نہیں تھے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ بھائی آپ اہل بیت ہیں، آپ کا ایک لوگوں میں دبدبہ ہے، رعب ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، تو آپ بن جائیے خلیفہ۔ تو حضرت مولا علی نے پھر خلافت قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا میں تو آپ لوگوں کے لیے مشاور بنوں گا، کیونکہ میں مشاور بن چکا ہوں، میں ایڈوائزر، ایک ایز اے منسٹر میں وزیر بن چکا ہوں پہلے خلیفہ کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، تو میں آپ کا مشاور بن جاتا ہوں، آپ میرے سے مشورہ لیجئے، ہم آپ کو مشورہ دیں گے۔ لیکن لوگوں نے اصرار فرمایا، صحابہ تابعین نے، تو مولا علی پھر چوتھے خلیفہ بن گئے۔ تو پھر یہاں پر مسئلہ پیش یہ آتا ہے کہ ایک حضرت عثمان کے ایک وہی قبیلے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ جو ہیں یہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت معاویہ کو حضرت عثمان نے ملک شام میں بنایا تھا گورنر۔ حضرت علی نے جیسے ہی آپ خلیفہ بنے تو آپ نے کوشش کی، جو آپ کو دکھ رہا تھا کہ یہاں پر غلط ہو رہا، وہاں پر غلط ہو رہا، تو اس کو درست کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے اقدامات اٹھائے۔ تو اس میں سے یہ بھی تھا کہ ہر جگہ پر جو گورنر آپ نے سمجھا کہ یہاں پر گورنر کو چینج کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا آپ کو چینج وہاں سے معزول کر دیا، اس کو معزول کر دیا، اس کو پھر دوسرے گورنر لگا دیا، ایسا آپ فرما رہے تھے۔ حضرت معاویہ جو ہے ملک شام میں، ملک شام جو ہے آج کے حساب سے آپ سمجھیے جارڈن، سیریا تو نہیں تھا، اتنا پھیلی نہیں ہوئی تھی، سیریا، فلسطین، ٹھیک ہے، اور لبنان سمجھیے آپ، یہ علاقہ سمجھیے آپ ملک شام کہلاتا وہ زمانے میں، یعنی جب حکومت تھی۔ سیریا بھی آتا ہے اس میں، ویسے لیوانٹ، اس کو ہم لیوانٹ کہتے ہیں آج انگریزی میں، لیوانٹ۔ تو یہاں پر آپ کی گورنرشپ تھی، تو حضرت علی نے فرمایا معاویہ کو کہ بھائی آپ بھی اپنی گورنرشپ سے ہٹ جائیے فی الحال۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ نہیں، دیکھیے حضرت عثمان کو جس نے قتل کیا ہے ان کا ہم کو بدلہ لینا ضروری ہے، کون ہے وہ، کیوں کرے، وہ سب چیزیں ضروری ہیں فی الحال۔ مولا علی نے فرمایا دیکھیے ابھی اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکلی، بالکل عجیب و غریب حالات ہیں فی الحال، تھوڑا اسٹیبل ہونے دیجیے، اس کے بعد ہم کام کریں گے۔ کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، ایسا کسی کو بھی اٹھا کے آپ کسی کو بھی نہیں بول سکتے کہ تو مجرم ہے، تو قاتل ہے، بالکل پورا ایک کورٹ کیس ہونا پڑتا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو نہیں حتم ہوئے، لیکن تھوڑے اصرار کیے، آپ نے تھوڑا مظاہرہ فرمایا، نہیں آپ جب تک نہیں کریں گے جب تک میں آپ کی بات نہیں سننے والا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا، میں خلیفہ چن لیا گیا ہوں، آپ ہماری بات کو ماننا ضروری ہے، آپ یہ آ کر ہم کو نہیں بول سکتے آپ خلیفہ نہیں ہیں، خلیفہ میں ہوں، مجھے صحابہ تابعین نے چنا ہے، آپ آ کر اس طرح ہم کو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، پھر تھوڑے سے اختلافات بڑھ گئے۔ تو یہ پولیٹیکل اختلافات تھے، سمجھیے آپ، یہ پولیٹیکل اختلافات کی وجہ سے کیا ہوا، بہت مسائل پیش آئے، اور یہ انفارچونیٹ ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ ایسا ہوا، لیکن اب خیر جو ہوا سو ہو گیا۔ ہم کسی کو جج نہیں کرتے، ہم کسی کو نہیں بولتے کہ یہ یہ مسلم نہیں ہے یا انہوں مسلم ہے، ہم کوئی نہیں ہوتے، ہمارے پاس اہل سنت میں اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ تو اب یہاں پر اگر آپ مولا علی کا، تو ایک جنگ بھی ہوئی، جنگ صفین، آپ حضرات واقف ہیں، تو یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو یہ جنگ ہوئی حضرت علی کی، اگر آپ فوج کو دیکھیں تو حضرت علی کو، اب وہ پولیٹیکل جنگ تھی، حضرت معاویہ نہیں سن رہے تھے خلیفہ کی، مولا علی علیہ السلام خلیفہ برحق تھے، لیکن حضرت معاویہ اپنی آپ کو جو درست لگا آپ نے فرمایا، اور ہم یہاں پر واضح ہے، اہل سنت کا موقف واضح ہے کہ مولا علی علیہ السلام اس موقع پر حق پر تھے، آپ حق پر تھے، حضرت معاویہ کی غلطی ہے، یہاں پر آپ نے بغاوت فرمائی ہے خلیفہ حق برحق سے، خلیفہ راشد سے، حضرت معاویہ یہاں پر غلطی پر ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اجتہاد فرمایا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، ایک اجر ملے گا۔ کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے بغاوت فرمائی، بغاوت کرنے کی وجہ سے یہ گناہ ہے، تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یعنی اہل سنت میں دونوں رائے ملیں گے آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی رائے ہے، دونوں رائے ملیں گے۔ تو خیر جو بھی ہو، آپ صحابی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ دیکھیے صحابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ معصوم ہے،
ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. صحابہ سے زنا بھی ہوا ہے, کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں وہ آ کر اعتراف بھی کر دیے سرکار کے پاس کہ حضور مجھ سے زنا ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اب ہم انہیں کہیں گے کہ صحابی زنا کر دیے؟ ہماری کیا اوقات ان کے سامنے. ہم تصوف والے ہیں, اہل سنت والجماعت تصوف والے ہیں. ہم تصوف میں یہ چیز سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے ہمارے پاس. تصوف, اہل تصوف کے پاس, اولیاء صوفیاء کے پاس غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے. ایک عام آدمی کی غیبت کرنا بہت خطرناک ہے, تو پھر صحابہ کرام کی غیبت کرنا کتنی خطرناک بات ہوگی. یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جو اہل سنت ہیں اور تصوف کے دعوے دار ہیں ان کو تھوڑی سی ہوش کے ناخن لینا چاہیے اگر ان کا دل کہیں مائل ہو رہا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مولا علی کے, اب یہ رقہ میں آیا تھا یہ پیش واقعہ, صفین کا واقعہ. تو یہاں پر سمجھے آپ کچھ لوکل حضرات ہیں, ان کو آپ لوکلز کہہ سکتے ہیں. رقہ, یہ رقہ میں آیا, رقہ 37 ہجری, تھوڑا لمبا ہوگا آج لیکن انشاءاللہ بات واضح ہو جائیں گی. اور پھر یہ لوکلز, کچھ لوکل لوگ تھے اور یہ قراء تھے, قرآن پڑھنے والے, لیکن صرف قرآن پڑھتے تھے, وہ سمجھتے نہیں تھے قرآن کو. بتاؤں گا کیوں مسئلہ پیش آیا ان کے ساتھ. اور یہ حضرات تھے, ان میں صحابہ تھے اور تابعین. ٹھیک ہے, یہ صحابہ تابعین کی جماعت ہے, قراء ہے, لوکلز ہیں. یہاں پر حضرت معاویہ کے پاس بھی کچھ بہت کم گنے چنے صحابہ تابعین ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس لوکل زیادہ ہیں, دمشق والے حضرات زیادہ ہیں, کیونکہ آپ سیریا شام میں آپ حکمران, آپ امیر تھے, گورنر تھے. تو اب اس میں کیا ہو رہا تھا, کچھ حضرات بیچ بیچ میں یہ لوکلز جو ہیں وہ یہاں سے وہاں چلے جا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ یہ لوکل حضرات کچھ یہاں سے وہاں ان کا آنا جانا ہو رہا تھا, کبھی یہاں سے لڑ رہے ہیں, کبھی یہاں سے لڑ رہے ہیں. جو بھی تھا مرسنریز تھے, تو شاید جو بھی تھا مسائل جو بھی تھے. اب یہ قراء جو ہے یہ, اب جیسے جنگ طول پکڑی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو فوج تھی وہ ہارنے پر آ گئی, تو انہوں نے کیا کیا, نیزوں پر قرآن کو لگا دیا کہ بھائی قرآن کی بات کریں گے. مولا علی نے فرمایا نہیں, ختم کر دو بات, اب ختم کر دو, جنگ جیتنے پہ آ گئے ہیں, ختم ہو جاتی بات. اب یہ قراء ہے نا, یہ حضرات ہی روکے, نہیں قرآن کو اٹھا لیا انہوں, ہم قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم لوگ ان کا مجلہ قرآن پڑھنا ہے, خالی ہم قرآن پڑھنے والے ہیں, قاری حضرات ہیں, قراء, قاری کی جمع قراء. نہیں قرآن اٹھا لیے نیزے پہ, اسپیئرس پہ قرآن لگا دیے, ہم ایسا نہیں لڑ سکتے ان سے. مولا علی فرما رہے مت رکو, لیکن یہ حضرات روک دیے. اب بات ختم ہو گئی, رک گئی. پھر وہ تحقیق کا مسئلہ ہوا اور اس میں بھی کچھ عجیب و غریب مسائل پیش آئے. اس میں یہاں سے کچھ وہاں سے کچھ, میں زیادہ تفصیل میں جاتا نہیں ہے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے سب. اور تاریخ کی بات میں ابھی عرض کر چکا ہوں آپ سے, کتنی معتبر ہے کتنی نہیں. جو بھی ہو, ہمارے کو ایک پکچر کے واسطے ہم اوپر سے بات کر رہے ہیں, ہم عقیدے بنانے کے واسطے نہیں ہے, کسی کو حکم لگانا نہیں ہے کہ انہوں کافر ہے, انہوں کافر نہیں ہے, انہوں مسلم ہے, انہوں مسلمان نہیں ہے. سب صحابہ ہیں, دونوں مسلمان ہیں, یہ گروہ بھی مسلمان ہے, یہ گروہ بھی مسلمان ہے, دونوں مسلمان ہیں. مولا علی نے اس جو یہ گروپ جس سے جنگ کی, آپ نے ان کی تکفیر نہیں فرمائی, آپ نے انہیں کافر نہیں فرمایا. تو مولا علی کے چاہنے والے بھی یہی مولا علی کی اتباع میں اس کی تکفیر نہیں کر سکتے ہم اہل سنت جماعت. تو اب یہ قراء کیا کیے, اب انہوں نے کیا کیا بھائی, تحکیم کریے. تحکیم مطلب آربیٹریشن, کہ ہم قرآن سے, اب قرآن پہ اٹھا دیے, قرآن کو اٹھا دیے نیزوں پر. اب کیا کرنا ہے جی, یہاں سے ایک آدمی بلائیں گے, یہاں سے ایک آدمی بلائیں گے, دو ریپرزنٹیٹیوز بنائیں گے, یہاں سے نمائندہ ایک, یہاں سے ایک نمائندہ, اور انہوں ریپرزینٹ کریں گے یہ گروپ کو, یہ حضرت یہاں سے ریپرزینٹ کریں گے, دونوں بات کر کے پھر فیصلہ کریں گے. اب وہ یہاں سے ایک شخص آئے, یہاں سے ایک آئے, یہاں سے ایک بڑے صحابی آئے, یہاں سے بھی صحابی تھے, دونوں بات کی اور وہ کوئی اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہوا, بلکہ اور افراتفری مچ گئی, کچھ فائدہ نہیں ہوا, عجیب و غریب معاملات پیش آئے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب یہاں پر یہ جو قراء ہیں, انہوں نے کہا مولا علی, حضرت علی آپ نے قرآن کی بات نہیں سنی, ان الحکم الا للہ, آپ نے دو لوگوں کی بات سننے پر آپ قبول کر لیے تحکیم کو. حکم اللہ کی کتاب سے ہونا چاہیے تھا. آپ کون ہیں جو دو لوگوں کی باتوں کو, دو بشر کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے آپ قائل ہو گئے؟ یہ کیسی بات ہے. بلکہ انہوں نے, یہ جو قراء تھے, انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہوتی, اب تو غلط بات ہے. یہ حضرات مولا علی کو کافر کہہ دی. حضرت معاویہ کو تو وہ کافر پہلے سے کہہ رہے تھے,
اب یہ حضرات نکل گئے فوج سے اور یہ بنا خوارج کا ٹولہ. یہ ہے خوارج. خروج کر گئے، دے لیفٹ، خرج یخرج خارج، ٹو لیو. یہ خروج کر گئے مولا علی کی فوج سے. ان کو ہم خوارج کہتے ہیں. ان کے بالکل اتنے خطرناک لٹرل عقائد ہیں کہ گناہ کرتے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی کافر بولنے میں سب سے آگے یہی ٹولہ ہے. سب کو کافر، تو کافر، بلکہ مولا علی کو تو مانتا نہیں مانتا، لوگوں سے پوچھتے جاتے، جو مولا علی کی حمایت میں بات کرتا اس کو قتل کر دیتے. کیوں؟ تو مولا علی کو کافر نہیں مانتا تو واجب القتل ہے. حضرت معاویہ کو بھی کافر کہہ دیا، مولا علی کو بھی کافر کہہ دیا. یہ خوارج کا ٹولہ. آگے ہم بات کریں گے عقائد میں کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور اہل سنت کے عقائد کیا ہیں. پھر کیا ہوا؟ اب مولا علی کے بعد امام حسن بنے، ٹھیک ہے. پھر 40 ہجری میں مولا علی کو کیا کرنا پڑا؟ پھر جب یہ مسئلہ پیش آیا تو پھر خوارج سے الگ ایک جنگ لڑنا پڑا، جنگ نہروان. وہاں پر مولا حضرت معاویہ پہ سے فوکس ہٹا کر مولا علی کو یہ خوارج سے لڑائی کرنا پڑا، جنگ کرنا پڑا. جنگ نہروان کہلاتی ہے وہ. اتنا ان کا پولیٹیکل پاور بڑھ رہی تھی. تو خیر الغرض پھر کیا ہوا؟ 40 ہجری میں مولا علی کو یہ خوارج ہی نے آپ کو شہید کر دیا. اور حضرت امام حسن، میں تفصیل بتانے جا رہا، امام حسن پھر خلیفہ چن لے گئے. اور امام حسن نے حضرت معاویہ سے عرض کیا، فرمایا کہ دیکھیے یہاں پر خون بہہ رہا ہے، تو پھر کس کا بہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. اگر آپ ہماری بات نہیں سننا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو وقتاً خلافت آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط بھی آپ نے فرمائے کہ اس شرائط کے تحت پھر آپ کو واپس خلافت دے دینا ہوگا. وہ شرائط آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں جا کر، تفصیلات پہ جانا نہیں ہے. تو ویسے بھی امام حسن جو ہے حضرت معاویہ سے عمر میں آپ چھوٹے تھے، تو حضرت معاویہ عمر میں بڑے تھے، تو ویسے بھی خلافت واپس آنا ہی تھا. لیکن پھر کچھ مسائل پیش آئے اور امام حسن کو بھی شہید کر دیا گیا، زہر دیا گیا. اب کون دیے نہیں دیے اللہ عالم کون دیے. امام حسن نے خود فرمایا کہ میں نہیں بولتا، مجھے ہے ڈاؤٹ کسی پر، لیکن میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ ظنی ہے. دیکھیے آپ، ظنی بات ہے. امام حسن نے فرمایا میں نہیں بولنا چاہ رہا، مجھے ہے کسی پر ڈاؤٹ، بٹ کیونکہ قطعی بات نہیں ہے، مجھے 100% یقین نہیں ہے، تو میں بات نہیں ذکر نہیں کرتا. اب ذکر آتا ہے کون ہے کیا ہے، وہ سب ہسٹری بکس میں ہے. ہسٹری بکس کی بات میں عرض کر دیا آپ سے، کتنی بات یقینی ہے، کتنی بات گھڑی ہوئی ہے، تو ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے. وی کی ناٹ ریلائی آن ہسٹری بکس. خیر جو بھی ہو، امام حسن علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اور پھر امام حسین کا بھی کربلا میں واقعہ پیش آیا. ہم سب جانتے ہیں دردناک واقعہ جو پیش آیا، بلکہ مورخین تو وہ واقعہ لکھنے سے پیچھے ہٹ گئے. اتنا دردناک واقعہ ہے کہ مورخین وہ واقعہ لکھنا بھی ان کو تکلیف بہت بار گزرا، اتنا خطرناک واقعہ پیش آیا. تو کیا ہوا یہاں پر؟ اب آپ دیکھیے، یہ صحابہ تابعین ہے نا، ان کے اندر ایک گروپ تھا، یہاں پر لگائیں گے ایسا. اب یہ گروپ میں کچھ تابعین تھے، یہ تابعین تھے. جب امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی تو یہ جو کچھ گروپ تھا تابعین کا، انہوں نے کہا کیا کرنا ہے، آپ کے والد صاحب جن سے لڑے تھے آپ ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. امام حسن، دیکھیے آپ، امام حسن کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑے تھے. امام حسن اسلام کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے کھڑے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے مسلمانوں کا، کس کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ کیا مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ نہیں ہو رہا. فائدہ کسی کا ہو رہا ہے تو کس کا ہو رہا ہے؟ غیر مسلمان کا فائدہ ہوگا. اگر ہم آج کمزور پڑ جائیں گے، آپ نے دیکھا بھائی کچھ صحابہ کچھ ہے، میں جا کے لڑ سکتا ہوں، لیکن اب یہ صحابہ کا ہی انتقال ہو جائے گا تو پھر اسلام کو باقی کون رکھے گا؟ اسلام کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو پڑھانا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، سب محفوظ کرنا ہے. وہ کام کون کرے گا اگر میں یہاں پر جنگ لڑوں گا؟ تو آپ نے حکمت سے کام لیا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صلح کر لیں گے. اب وہ تابعین کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا آپ نے یہ کیا غلط کام کیا، بلکہ انہوں نے اس طرح بھی فرما دیا. دیکھیے آپ ان کی جرت دیکھیے، انہوں نے کہا یا مسودہ وجوہ المسلمین، اے مسلمانوں کے منہ کالا کرنے والے، نعوذ باللہ من ذلک. امام حسن سے انہوں نے فرمایا. امام حسن کے سامنے ان کی جرت ہے کہ وہ کہتے ہیں امام حسن کو یا مسودہ وجوہ المؤمنین، مؤمنین کا منہ کالا کرنے والے فرما دی. اتنی بڑی بات، اتنی جرت ان کے اندر.
صرف اور صرف یہ پولیٹیکل لڑائی کی وجہ سے امام حسن کی بات کو مانتے نہیں تھے. پھر امام حسین کا واقعہ پیش آیا کربلا کا. ٹھیک ہے, اب یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد کیا ہوا, یہ حضرات جو تھے وہ اب ان کے اندر ایک سینٹیمنٹ جاگنے لگا کہ بھائی امام مولا علی کو پہلے, پھر امام حسن کو, پھر امام حسین کو, یہ ایک کے بعد ایک کیا ہو رہا, آخر ایک کے بعد ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اہل بیت کو. لگ رہا ہے کہ ایک دشمنی ہے, ایک بغض ہے اہل بیت سے. مولا علی کو پہلے ختم کیا گیا, شہید کیا گیا, امام حسن کو, پھر امام حسین کو. یہ نہیں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہی حضرات جو امام حسن کے خلاف تھے, بلکہ امام حسین کے کربلا کے واقعے میں بھی ان کا ہاتھ کہا جاتا ہے, جو بھی ہو, یہ حضرات اپنے آپ کو کہنے لگے ہم شیعہ ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم شیعہ. یعنی یہاں پر پولیٹیکلی آپ اس کو عقیدے کے اعتبار سے ابھی یہ بالکل مکمل طور پر ابھی عروج پر نہیں آئے تھے. جس طرح آج شیعہ موجود ہے اس طرح تو نہیں تھے یہ شیعہ, بلکہ پولیٹیکلی یہ کہنے لگے کہ ہم مولا علی کے شیعہ, یعنی ہم ان کے ساتھی ہیں, مولا علی کے ساتھی ہیں, امام حسین کے ساتھی ہیں, امام حسن کے ساتھی ہیں. تو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے. ٹھیک ہے, تو اب یہ شیعہ دیکھیے, پہلے یہی شیعہ تھے جو امام حسن کی پہلے گستاخی کیے, وہ کالا کرنے والے کہے کیا 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 ہے, امام حسین کو وہاں پر بلائے, کوفہ کو بلائے, اور جو جی دغا بازی کر دیے, یہی شیعہ تھے وہ. خیر جو بھی ہو, اللہ ہم کو محفوظ فرمائے. تو اب یہی شیعہ بعد میں ان کو ایک ندامت ہوئی, ریگریٹ ہوا کہ ہم یہ غلط ہو رہا ہے, اور ان کے اندر یہ سینٹیمنٹ جاگا, یہ ایموشن جاگنا شروع ہوا. تو اب یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, یہ خوارج, ہم تو ان کو خوارج کہتے ہیں, شیعہ اور ہم خوارج کہتے ہیں. خوارج اپنے آپ کو خوارج نہیں بولتے, وہ تو اپنے آپ کو مسلم بولتے ہیں, باقی سب کفار ہیں ان کے لیے. تو اب بچے کون؟ اچھا, ساتھ ہی ساتھ اب کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے یہ حضرات کو نا بغض ہے اس یہ گروپ سے, اتنا زیادہ بغض ہے کہ یہ اب یہ خوارج کیا کہے, خوارج کہے مولا علی بھی کافر ہیں, حضرت معاویہ بھی کافر ہیں. شیعہ نے کیا کہا, یہ گروپ سارا کا سارا کافر, حضرت معاویہ کافر اور ان کا سارا ٹولہ کافر, سارا تمام فوج کافر ہے, یہ شیعہ کا کہنا ہے. تو اب بچے کون دیکھیے آپ, یہ حضرات بچے ہوئے ہیں, کہاں گیا بچے, اب یہ حضرات بچے ہوئے ہیں, یہ حضرات بچے ہوئے ہیں, یہ حضرات بچے ہوئے ہیں. اب یہ جو بچے ہوئے ہیں, اب اس میں ایک یہاں پر بھی ایک فرقہ ہے. اب جب کوئی بھی چیز ایکسٹریمزم شروع ہوتا نا کہیں بھی, تو پھر اس کا جواب بھی آتا ہے ایسی چیز. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ہے نواسب, یہ نواسب جو ہے ناصبی حضرات, ان کو کیونکہ ان کو اہل بیت سے ان کو ایسی محبت, اتنی زیادہ محبت ہے, حد درجے محبت ہے, یعنی محبت کے دعوے ہیں. ایکچوئل تو وہ محبت کیے نہیں, امام حسن کو اس طرح کے باتیں کر دیے, گستاخانہ جملے کہے وہ. خیر بعد میں ان کو بڑی ندامت ہوئی, جو بھی ہوئی اپنے کیے پر, وہ محبت کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں. ویسے یہ حضرات اہل بیت سے اتنا اب ان کو اہل بیت سے بغض, مولا علی کا نام لیا تو تکلیف ہو جاتی. تو یہ نواسب ہیں. تو بچے کون دیکھیے آپ, یہ حضرات بچے بیچ کے, یہ حضرات بچے ہوئے ہیں, اور یہ حضرات بچے ہوئے ہیں. اب یہ جو حضرات ہیں بچے کون, تو ہم پہلے تو اپنے آپ کو کیا بولتے تھے, مسلمان بولتے تھے. اب کون بچے مسلمان, اپنے آپ کو مسلمان جو کہہ سکتا ہے اور سب مانتے ہیں, تو یہ ہے, یہ اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان, یہ حصہ اور یہ حصہ. تو جو بعد میں مسلمان کہلائے, شیعہ الگ ہو گئے, یہاں پر خوارج الگ ہو گئے, یہاں پر نواسب الگ ہیں, تو بچے کون, مسلمان. تو یہ جو مسلمان بچے, ان کو ان سے اور ان سے, شیعہ سے, خوارج سے, نواسب سے الگ کرنے کے لیے نام دیا گیا اہل سنت والجماعت. یہ جماعت والے ہیں, یہ جماعت, یہ میجورٹی ہے نا, یہ جماعت والے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت میں کچھ حضرات آپ کو علی علی کرنے والے ملیں گے, علی علی کرنے سے تھکتا نہیں, علی علی کرتا, تو یہ ہے وہ, یہ ہے وہ. اور کچھ حضرات ایسے ملیں گے آپ کو کہ زیادہ علی علی کرنے سے بھی ان کو تھوڑا سا تکلیف ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ اتنا علی علی کیوں کر رہے ہیں, کیوں, چونکہ وہ
یہاں سے آ رہے ہیں، ان کے روٹس، ان کے جو جڑ ہے وہ یہاں سے ہے، لیکن وہ بھی اہل سنت ہی سے تعلق ہے ان کا، اگرچہ کہ تھوڑا سا مولا علی سے ان کی دوری ہے، لیکن وہ اہل سنت ہے، مولا علی کے خلاف وہ بات نہیں کرتے، جس طرح نواسب ہیں وہ ویسے نہیں ہیں، نواسب نہیں ہیں۔ ہاں آج نواسب نہیں ہے وجود میں، لیکن ان کے کچھ تاثرات ہیں جو یہاں پر تھوڑے سے آ چکے ہیں، بول سکتے ہیں آپ کہ وہ حضرات ایسے ہیں کہ اب زیادہ علی علی کرے تو ان کو وہ ایک سینسٹیوٹی ہے، ایک حساسیت ہے، وہ سینسٹیو ہے، ایک سینسٹیوٹی ہے کہ زیادہ علی علی کیوں کر رہے تم کو زیادہ علی علی نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تھوڑی سینسٹیوٹی جو ہے وہ ان کے پاس ہے، لیکن وہ اہل سنت والجماعت میں ہی کہلائیں گے، وہ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ میں بڑی اختصار کے ساتھ میں عرض کیا ہوں، بہت باتیں عرض کرنے کی میں سوچا تھا، لیکن وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، تو یہ پہلے ویڈیو آج کی ریکارڈنگ جو ہے وہ لمبی ہو چکی ہے درس کی۔ تو اہل سنت والجماعت ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جو جماعت ہے یہ جماعت والے ہیں، اور ہم اہل سنت اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں چونکہ ہم خلفائے راشدین، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، تو میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو تھامے رہو، یہ فرمایا۔ تو ہم حضرت ابوبکر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں، تو ہم سنت کو بھی پکڑے ہوئے ہیں اور ہم جماعت والے بھی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے شیعہ یہ حضرات نہ صرف حضرت معاویہ کو دیکھے کافر کہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی، ایکچولی ان کا کہنا ہے شیعہ کا کہ بات مسئلہ یہاں سے شروع نہیں ہوا ہے، حضرت معاویہ تو بعد کے ہیں، اصل شروع کہاں سے ہوئی بات؟ حضرت عثمان تھے، اس سے پہلے حضرت عمر تھے، اس سے پہلے حضرت ابوبکر تھے، یہ سب مسائل پیش آئے، خلافت قائم ہوئی، حضرت ابوبکر فرسٹ خلیفہ تھے، یہ سب مسائل پیش یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ بھی کافر، آپ بھی کافر، آپ بھی کافر، آپ بھی کافر، سب کافر، یہ شیعہ کا کہنا۔ ہم ایسے نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں، ہم کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ ہمارے سر آنکھوں پر، اہل بیت ہمارے سر آنکھوں پر، یہ ناصبی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں، تو یہ بات ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور میرے خیال سے یہ جو کہنا ہے کافی ہے۔ اب شیعہ میں دیکھیے آج ہمارے پاس زیادہ فرقے نہیں ہیں، فرقے تو بہت ہیں ویسے، لیکن شیعہ میں جو اصل ہے آپ بول سکتے ہیں 12 شیعہ کہتے ہیں، 12 شیعہ اور اثنا عشری کہتے ہیں ان کو، یہ سب سے بڑی گروپ ہے آج ان کی، 12 امام والے، اور اس میں زیدی ہیں، زیدی شیعہ ہیں، یہ 5 امام والے ہیں، اور اس میں اسماعیلی ہے، اسماعیلی شیعہ، یہ یعنی ان کی میجر گروپس ہیں، اور بھی ہیں لیکن یہ ان کے اصل بڑے گروہ ہیں۔ یہ سب سے زیادہ میجورٹی 12 کی ہے، آپ ہر جگہ جو دیکھیں گے ایران میں یا انڈیا پاک میں بھی جو دیکھیں گے آپ، یہ اکثر 12 اثنا عشری ہوتے ہیں۔ زیدی جو ہوتے ہیں یہ آپ کو یمن میں کہیں الجیریا میں مل جاتے ہیں زیدی، اسماعیلی تو بہت کم ہے، بہرا ہوا۔ تو 12 کا عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، سب سے پہلے امام مولا علی ہے، پھر امام حسن ہے، پھر امام حسین ہے، یعنی اہل سنت ہم کہتے ہیں امام کا مطلب ہم ولی مانتے ہیں، ہم ولی مانتے ہیں، تمام صحابہ اولیاء ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین۔ تو جو 12 امام کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے پاس اہل سنت میں، ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں، لیکن یہ شیعہ حضرات ان کو اولیاء کے ساتھ ساتھ بلکہ وہ ان کو انبیاء سے بھی اوپر مانتے ہیں کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی، دینی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، دونوں سے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ نے مقرر نہیں فرمایا تھا، ہم کو چھوڑ دیا تھا، امت کو چھوڑ دیا تھا، تم کس کو چننا ہے چن لو، امت نے حضرت ابوبکر کو چنا، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، حضرت علی کو چنا تھا، وہ تفصیلات کبھی بعد میں پڑھیں گے ہم، حضرت علی کو چنا، پھر حضرت حسن، حضرت امام حسین، پھر آگے وہ 12 امام جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 12 امام آنے والے ہیں، اور حدیث جو ہے وہ مبہم ہے، کلیئر نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کے جو الفاظ ہیں متشابہ ہیں،
ٹھیک ہے. ویسے ہی وہ کہتے ہیں غدیر خم کے موقع پر مولا علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت عطا فرمائی تھی، ان کا یہ بھی کہنا ہے. تو اس میں بھی ہم کہیں گے جو لفظ مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بھی جو متشابہ ہے یہ بھی. تو یہاں پر ظنی بات ہو گئی، تو یہاں پر ظنی بات ہو گئی، اس سے آپ ظنیات کو عقیدے کے باب میں نہیں لے کر آ سکتے. تو جو 12 امام کی جو حدیث ہے، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، 1200 سال پہلے آ چکے ہیں آپ، لیکن اب ابھی فی الحال ظاہر نہیں ہوئے ہیں، کہیں پر ہیں آپ، امت کے سامنے آپ ظاہر نہیں ہوئے ہیں، بعد میں آئیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو ہم کہتے ہیں دیکھیے آپ کی جو حدیث ہے، سب سے پہلے وہ حدیث جو ہے 12 امام کی، وہ آحاد ہے، وہ متواتر نہیں ہے. آحاد سے کس قسم کا علم ملتا ہے؟ ظنی علم ملتا ہے. ظنی علم پر آپ اپنی بنیادی عقائد نہیں بنا سکتے، ہم ابھی ذکر کر چکے آپ سے. ظنی قرآن میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وضو کیسے کرنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چہرہ دھو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے دھو، اپنے ہاتھ دھو کوہنیوں تک، سر کا مسح کرو، پیرا دھو ٹخنوں تک، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. وضو کرنا کیسے ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلو موشن میں قرآن میں بتلا رہا ہے. تو پھر اتنی زیادہ، وہ تو فقہ کی بات ہو گئی، وضو کیسے کرنا ہے تو فقہی عمل کی بات ہوگی. عقیدے کی اتنی، وہ تو قطعی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے وضو کرنا کیسے کرنا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن اتنی امپورٹنٹ بات 12 امام کی قرآن میں نہیں، یہ کیسی بات ہو گئی؟ اور آپ کہتے ہیں آ کے کہ بھائی حدیث میں ہے، وہ بھی ایسی حدیث جو متواتر نہیں ہے، آحاد ہے، جو ظنی علم دیتی ہے. تو ہم کہتے ہیں اہل سنت اور شیعہ اور خوارج کے بیچ میں یہی فرق ہے، ہماری جو میتھڈالوجی ہے اس میں فرق ہے. ہماری میتھڈالوجی کا یہ اپروچ، ہمارا اپروچ، اس کو آپ کیا کہیں گے، منہج ہمارا ان کا مختلف ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے میں اور ان میں. وہ ایموشنز پر بات کرتے ہیں زیادہ، ہم عقل غور و فکر کر کے بات سمجھ میں آئے جیسی ہم بات کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں قطعیات پر ہمارا عقیدہ مبنی ہونا چاہیے، ظنیات پر آپ مبنی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیسک وضو کرنا بھی سکھا رہا ہے قرآن میں، لیکن اتنی امپورٹنٹ بات تھی خلافت کی، امامت کی، جو قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا. تو پھر اتنی امپورٹنٹ بات اللہ نے نہیں فرمایا، کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ بات نہیں تھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں شیعہ حضرات. تو یہ مسائل ہیں ان کے پاس سب کافر ہیں. زیدی حضرات کے پاس، یعنی 12 کے پاس، امام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، سب ان کے پاس کافر ہیں. زیدیہ تھوڑے سے مختلف ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کی بات صحیح ہے، یہ جو مولا کا لفظ ہے، یعنی غدیر خم پہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جو ہے یہ مولا کا لفظ متشابہ ہے. تو ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے وہ کہتے ہیں، ان کے پاس زیدی شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، وہ نہیں سمجھ سکے مولا کا لفظ کیا مطلب ایکچولی کیا تھا، منشاء خدا کیا تھا، منشاء رسول کیا تھا، کوئی بات نہیں ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں ان کو. اس طرح زیدی، تو ہم زیدی اسے، یعنی زیدی ہمارے تھوڑے آپ کہہ سکتے ہیں شیعہ میں تھوڑے سے وہ نرم ہے، اور وہ صحابہ کے متعلق اس طرح گستاخی نہیں کرتے جس طرح اثنا عشری حضرات کیا کرتے ہیں. کیونکہ اثنا عشری حضرات تو کہتے ہیں کہ مولا کا لفظ صاف واضح ہے، ان کے حساب سے مولا کا لفظ محکم ہے. ہم یہ بات محکم متشابہ کیا ہوتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کے درس میں، جا کے پیچھے کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، پیچھے کے دروس آپ حضرات پھر سے ایک بار ریوائز کر کے دیکھ سکتے ہیں محکم کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو زیدیہ کہتے ہیں نہیں بات صحیح ہے، متشابہ لفظ ہے، تو غلطی ہو سکتی، انسان ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو وہ تو مولا علی کو ہی پہلا مانتے ہیں خلافت میں، لیکن ان سے کم کچھ بات تو ہو سکتی، کیونکہ وہ یہاں پر لان تان نہیں کرتے. وہ حضرت معاویہ کو تو وہ بالکل غلط ہی مانتے ہیں، بلکہ کچھ حضرات بہت اثنا عشری کی طرح ہی کافر بھی ماننے والے ہیں زیدیہ میں. لیکن جو پہلے 3 خلفاء ہیں ان کے متعلق تھوڑا سا ان کا ذہن تھوڑا سا نرم ہے اثنا عشری کے متعلق بنسبت. اور خوارج جو ہیں یہ حضرت علی کو بھی کافر مانتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھی کافر مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی کافر مانتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو وہ کافر نہیں مانتے، ان کو صالح مانتے ہیں. حضرت عثمان کو وہ کافر مانتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان، ان کے حساب سے حضرت عثمان کی وجہ سے یہ سب مسائل پیش آئے. تو خوارج جو ہیں آج عبادی ہیں ان کے، آج ہم یہ عمان میں ملتے ہیں آپ کو عبادی.
عبادی حضرات جو ہیں آج تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، یہ حضرت علی سے ابھی بھی کچھ نہ کچھ ان کو ہے، تھوڑا سا بغض ہے، دکھتا ہے، لیکن کافر آج وہ نہیں کہتے، جس طرح ان کے پہلے کے کتب میں لکھا ہوا ہے ویسے تو آج وہ اتنے سخت نہیں ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ان سے بات کر سکتے ہیں ہم۔ اللہ والے حضرات ہیں، مسئلہ یہ ہے پہلے حضرات پہلے پورے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے حضرات تھے، لیکن آج خیر الگ مسائل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک میں اوپر سے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ اہل سنت کون ہے، یہ طبقہ ہے اور یہ طبقہ ہے، بس یہ بات اصل عرض کرنی تھی۔ تو اہل سنت والجماعت، تو اہل سنت کے مخالف کون ہو گئے؟ اہل بدعت ہوں گے، ہم کہیں گے اہل بدعت ہیں۔ تو جو سنت کو چھوڑ دیا وہ بدعت میں پڑ گیا، انوویشن میں، تو بدعت سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے حساب سے شیعہ حضرات، خوارج حضرات، اور کون ہے، نواصب حضرات، اور جو بھی آگے آنے والے فرقے ہیں، ہم دیکھیں گے آگے اور فرقے بھی آئے، وہ تمام حضرات کیا کہلائیں گے ہمارے حساب سے اہل سنت کے لحاظ سے؟ وہ اہل بدعت ہیں، وہ اہل بدعت ہیں، وہ سنت سے منہ پھیر لیے، وہ جماعت سے منہ پھیر لیے۔ جماعت کے ساتھ رہنے میں ہی بہتری ہے، کیونکہ اللہ سواد اعظم ہی حق پر ہوتا ہے۔ تو میری امت گمراہ، جماعت مکمل نہیں ہو سکتی، تو جماعت کو پکڑے ہوئے رہنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو ہم جماعت کے ساتھ ہیں اور سنت کے ساتھ ہیں، خلفائے راشدین کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم فقہ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل ہوتا ہے ہمارا، تو چاروں مسالک میں۔ اہل بدعت کہیں گے ہم، تو اہل بدعت ہمارے اہل سنت میں کافر نہیں ہوتے۔ اب کچھ تفصیلات ہیں، وہ آگے ہم کافر کون کیسے ہوتا ہے پڑھیں گے۔ ہم کہیں گے یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ کافر کہنے کا مزاج جو ہے وہ خوارج کا ہے، وہ شیعہ کا ہے، وہ نواصب کا ہے، وہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مزاج ہر کسی کو کافر بولنے کا نہیں ہے۔ کافر کہنا کسی کو یہ ایک بہت بڑا کوٹ کیس ہے ہمارے واسطے، ہم ایسے اٹھا کر کسی کو بھی کافر نہیں کہتے۔ تو امام شرم اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا اہل سنت والجماعت کے عقائد ہم ذکر کرنے والے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا خاکہ رکھ دیا کہ اہل سنت والجماعت آخر وجود میں آئے کیسے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے کے دروس میں ہم دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، اور برخلاف اہل سنت کے دوسرے فرقوں کے عقائد کیا کیا ہیں، کون سے فرقے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ آج کا تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کافی مفید رہا ہوگا درس۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔